اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، ان ترثوا النساء کرہا یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کا زبردستی، ولا تعضلوهن اور مت روکو ان عورتوں کو، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن تاکہ تم لے لو ان سے بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہیں، الا ان یأتین بفاحشة مبینہ مگر یہ کہ وہ کریں کھلی بے حیائی، وعاشروهن بالمعروف اور زندگی بسر کرو ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا پس شاید یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ تعالیٰ رکھے اس میں بہت سا خیر۔ یہاں سے سورہ نساء کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ میں یا ایہا الذین آمنوا کا خطاب 11 مرتبہ آیا تھا، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کے اندر 7 مرتبہ آیا تھا، اور اب سورہ نساء شروع ہو گئی۔ میں نے کہا تھا یہ صرف مدنی صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں نہیں ہے، تو سورۃ النساء بھی مدنی ہے اور اس میں یہ 9 مرتبہ آیا ہے یہ خطاب یا ایہا الذین آمنوا۔ یہ پہلا خطاب ہے، آیت نمبر 19، اب تک 18 ہو چکے ہیں، مجموعی تعداد ہے 19۔ اور چونکہ سورہ نساء کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ نے خواتین کے مسائل زیادہ ذکر کیے، گھریلو مسائل ہے، میاں بیوی کے مسائل ہے، خصوصیت کے ساتھ خواتین کے حقوق کا ذکر اللہ نے اس صورت میں کیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواتین کو سورہ نساء ہے، سورۃ الاحزاب ہے، سورۃ النور ہے، ان صورتوں کی تعلیم دو، اپنے گھروں میں ان کا اہتمام رکھو۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی۔ انہوں نے اصول بنا رکھے تھے کہ جو میدان جنگ میں حصہ نہ لے سکے اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہے، تو نہ ان کو وراثت میں حصہ ملتا تھا، اور اسی طریقے سے نکاح کے حوالے سے ان کے حقوق ان کو نہیں ملتے تھے، بہت زیادہ خواتین کو تنگ کیا جاتا تھا۔ تو من جملہ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہاں پر قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس صورت میں ان کو حق بھی دلایا وراثت کا، محرمات نکاح کا ذکر کیا کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، کن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، 2 بہنوں کو ایک نکاح میں رکھ لیتے تھے، اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو اس صورت میں اللہ نے ذکر کی ہیں، وراثت کی پوری تفصیل ذکر کی۔ تو ان میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے نکاح میں خاتون ہے تو اس کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، نہ اس کا نان نفقہ دیتے تھے، یا کسی کے گھر میں خاتون ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب شوہر کے انتقال کے بعد جو گھر کے ذمہ دار حضرات ہیں اس خاتون کو روک لیتے تھے تاکہ اس کو وراثت میں حصہ نہ ملے، نہ اس کو کہیں نکاح کرنے دیتے تھے، نہ اس کو آزاد رکھتے تھے، اس طرح کی زیادتیاں چلتی تھی۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس کو منع فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا یحل لکم تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، ان ترثوا النساء کرہا یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کا زبردستی ان کو روک لو، نہ خود حق ادا کرو، نہ ان کو آزاد کرو کہ وہ کہیں جا کے نکاح کر لے، ان کو مقید رکھا ہے، ان کو معلق کر دیا، لٹکا دیا ہے، فرمایا ایسے مت کرو۔ ولا تعضلوهن اور مت روکو ان عورتوں کو، لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن تاکہ تم لے لو ان سے بعض وہ چیزیں جو تم نے ان کو دی ہے، ٹھیک ہے جو مال ہے، جو ہماری چیزیں وہ ہمیں دے دے،
پھر ہم آزاد کریں گے، اس طرح کرتے تھے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ خواتین کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، گناہ کا ارتکاب کر لے، تو پھر تو تنبیہ کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی بسر کرو ان خواتین کے ساتھ اچھے طریقے پر۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، پس شاید کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، تمہیں اچھا نہ لگے، تمہیں پسند نہ آئے، لیکن وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، انجام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھا ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کی جو خواہش ہو تو اسی میں انسان کو فائدہ نظر آئے۔ جن لوگوں نے اپنی خواہشات کی قربانی دی ہے، حق پر ہونے کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ اس کا پھل ان کی نسلوں میں ان کو عطا فرماتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما دیتے ہیں، کسی اور شکل میں اس کا صلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بہترین نتائج عطا فرما دیں گے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رکھے اس میں انجام کے اعتبار سے بہت سا خیر۔